بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج آپ سے شیئر کریں گے مزیدار، ذائقے دار، لذت سے بھرپور چکن شملہ مرچ اور ساتھ میں پٹاٹو، اس کی ریسپی۔ ماشاءاللہ، ویڈیو اچھی لگے، ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ آپ کی سپورٹ کا، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ریسپی کی جانب۔ یہاں ہم نے ½ kg شملہ مرچ لے لیا ہے، ماشاءاللہ ½ kg چکن لے لیا ہے، 3 سے 4 بڑے سائز کے آلو لے لیے ہیں، پیاز 1 عدد بڑے سائز کا چھلکا اتار کے اچھی طرح ماشاءاللہ اس کو دھو کے صاف کر کے اس کو چاپ کر لیں گے، کٹنگ بورڈ پہ کٹ کر لیں گے ماشاءاللہ۔ ہم سب کے گھر میں جو کھانا بناتے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اس چلچلاتی گرمی میں بہت زیادہ مئی جون کے مہینے میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ اس میں چولہے کے آگے کھڑے ہو کے کھانا بنانا بہت ماشاءاللہ ہمت کا، بہت حوصلے کا کام ہے۔ اللہ پاک جو کھانا بناتے ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ لیں ویورز، چکن کو ہم نے 1 کپ آئل میں ڈال کے اچھی طرح فرائی کر لینا ہے ماشاءاللہ۔ ہمیشہ میڈیم فلیم پر آپ ریسپی بنایا کریں، کھانا بنایا کریں، انشاءاللہ جو انگریڈینٹس کی، سبزی کی یا گوشت کی جو غذائیت ہوتی ہے اس میں، وہ ماشاءاللہ برقرار رہتی ہے۔ بہت اچھا ذائقہ، بہت لذت دار اوریجنل ذائقہ جو ہے اس کا خود چیز کا ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اس سے آپ کے کھانے میں بہت ٹیسٹ، بہت لذت پیدا ہوتی ہے۔ لیں ویورز، ماشاءاللہ شملہ مرچ کو دھو کے اچھی طرح صاف کر کے اس کے درمیان والے بیج نکال دیں گے ماشاءاللہ۔ پھر اچھے طریقے سے کٹنگ بورڈ پہ کٹ کر لیں گے ماشاءاللہ۔ شملہ مرچ کو پیسز میں، چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ کر لیں گے۔ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ پاک بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو حلال رزق کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ویور، یہاں شملہ مرچ جو ہے وہ کٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں بہت خوبصورت طریقے سے سلائس کٹنگ بورڈ پہ ہم نے کر لیے ہیں۔ لیں ویور، آلو کا چھلکا اتار لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب بھی آپ ریسپی بنائیں، کھانا بنائیں اور سبزیوں کا استعمال کریں تو موسمی سبزیوں کا کھانا جو ہے وہ بنایا کریں۔ غیر موسمی سبزیاں جو ہیں وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ شملہ مرچ ماشاءاللہ بہت اچھی سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے۔ آلو بھی ماشاءاللہ بہت مزیدار، بہت ذائقے دار سبزی ہے۔ ہر سبزی کے ساتھ تقریباً مکس ہو جاتی ہے، ساتھ میں ذائقہ بنا لیتی ہے آلو کی سبزی جو ہے ماشاءاللہ۔ لیں ویور، آلو کا چھلکا اتار لیا ماشاءاللہ۔ اب کٹنگ بورڈ پہ آلو کو بھی کیوبز کی شکل میں کٹ کر لیں گے ماشاءاللہ۔ بہت زیادہ گرمی میں گھر والے جو آپ کے لیے حافظانِ صحت کے عین اصولوں کے مطابق آپ کو کھانا بنا کے دیتے ہیں، وہ بھی چولہے کے آگے کھڑے ہو کے اتنی زیادہ گرمی میں ان کو، ان کے خلوص کو، ان کی اس ہمت کو سلوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ اس طرح کے موسم میں باہر کے بازار کے چٹپٹے کھانوں سے آپ اجتناب کریں۔ جب بھی کھانا غذا کھانی ہو
آپ نے جس ٹائم کا بھی کھانا کھانا ہو وہ آپ گھر پر آئیں، گھر میں بنوائیں، گھر والا کھانا جو ہے وہ کھائیں، انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اس موسم میں۔ ماشاءاللہ چکن فرائی ہو چکا ہے۔ ہم نے اس میں ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اور 6 سے 7 سبز مرچیں کٹ کر کے وہ ڈال دی ہیں، ماشاءاللہ کٹنگ بورڈ پہ اچھی طرح چاپ کر کے وہ ایڈ کر لی ہیں۔ سب انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے، ماشاءاللہ چکن بہت خوبصورت کلر آ چکا ہے۔ ہمیشہ چکن جب بازار سے خریدنے جائیں تو کوشش کیا کریں کہ پاس کھڑے ہو کے تازہ چکن جو ہے اس کا گوشت، تازہ مرغا حلال کرا کے اس کا گوشت بنوائیں۔ یہاں ہم نے 1 گلاس پانی ایڈ کر کے ڈھکن لگا دیا، ماشاءاللہ 5 منٹ تک ہم ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے۔ گوشت بھی اچھی طرح گل جائے گا اور ٹماٹر اور ہری مرچ جو ایڈ کی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اچھی طرح گل جائے گی۔ پاس کھڑے ہو کے مرغی فروش سے ماشاءاللہ گوشت کروانے سے ایک تو دل کو تسلی ہو جائے گی کہ تازہ ہے، دوسرا کہ حلال طریقے سے تکبیر کر کے گوشت کو بنایا ہے۔ ماشاءاللہ 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کر لیا، 1 ٹیبل سپون لال مرچی پاؤڈر ایڈ کر لیا، 1 ٹیبل سپون ہلدی ایڈ کر لیا، ماشاءاللہ تینوں مسالہ جات گھر کے سادے سمپل عام کھانوں میں استعمال ہونے والے مسالہ جات ایڈ کیے ہیں، ماشاءاللہ ان سب کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ مسالہ اور گوشت ماشاءاللہ اچھی طرح بھونتا رہے گا میڈیم فلیم پر اور چمچ کے ساتھ ہلاتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیں بہت خوبصورت گوشت کا گولڈن کلر ہو گیا ہے اور ریڈ کلر جو ہے مسالے کا ہو گیا، ماشاءاللہ مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے، گوشت بھی ہمارا مرغی کا اچھے سے بھون چکا ہے۔ اس سٹیج پر ہم آلو جو ہیں وہ کیوبز کی شکل میں کٹے ہوئے وہ ایڈ کر لیں گے، ماشاءاللہ اس سب کو بھی چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے، ہلا لیں گے، ماشاءاللہ تاکہ آلو بھی مسالے میں اچھی طرح مکس ہو جائیں، اچھی طرح مسالہ جذب کر لیں، اچھی طرح بھون جائیں۔ لیں ویورز اب باری آ گئی ہے شملہ مرچ کی، مین انگریڈینٹس، ذائقہ دوبالا کرنے والا انگریڈینٹس۔ ماشاءاللہ اس سبزی کا ٹیسٹ، اس سبزی کا ذائقہ قدرت نے بے مثال ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، اس میں بے مثال لذت رکھی ہوئی ہے، لذت سے بھرپور سبزی جو ہے وہ شملہ مرچ ہے۔ آدھا گلاس پانی کا ہم نے مزید ایڈ کر کے ڈھکن لگا دیا تقریباً 5 منٹ تک۔ ماشاءاللہ دیکھیں کیسے خوبصورت طریقے سے شملہ مرچ گل چکی ہے، اس شملہ مرچ کو گلنے میں ٹائم نہیں لگتا، ماشاءاللہ اور اپنا جو سارا ٹیسٹ ہے وہ دوسرے انگریڈینٹس میں جذب کر دیتی ہے، ماشاءاللہ دوسرے انگریڈینٹس اس کا ذائقہ مرچ کا، شملہ مرچ کا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، جس سے ان کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آلو اور مرغی، اس کے گوشت میں شملہ مرچ کا ٹیسٹ جو ہے، شملہ مرچ کی جو لذت جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے، ماشاءاللہ ہم نے گوشت کا ایک پیس الگ سے نکال کے چیک کیا ہے، ماشاءاللہ گل چکا ہے بہت اچھے طریقے سے، دیکھیں بہت خوبصورت طریقے سے گل چکا ہے، ماشاءاللہ ویورز چمچ سے ذرا ہلا کے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آلو کو بھی چیک کر لیں گے، یہ بھی گل چکا ہے۔ آپ اس طرح انگریڈینٹس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مطابق گل چکے ہیں، ریڈی ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ یہاں ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے انگریڈینٹس جو ہیں، گوشت بھی گل چکا ہے ماشاءاللہ اور آلو بھی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں۔ آلو کا اپنا ٹیسٹ ہے، گوشت کا اپنا ٹیسٹ ہے، شملہ مرچ کا اپنا ٹیسٹ ہے، تینوں سبزیاں جب مل جاتی ہیں تو الحمدللہ ٹیسٹ، ذائقہ، لذت بے مثال ہو جاتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی، امید ہے ویورز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔